बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज मुझे उस अज़ीम दिन की याद के हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी है। 6 सितंबर 1965 में हमारे अज़ली दुश्मन, कमीने दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर, आपको मालूम है, हमला कर दिया था। लाहौर की सरहद पर भी और जो था सियालकोट चुविंडा में भी, जो बहुत बड़ी जंग हुई थी दुनिया की दूसरी जंग अज़ीम के बाद। टैंकों की सबसे बड़ी जंग चुविंडा के महाज पर हुई थी। और आपको पता है ये वो जंग थी जिसमें हमारे जो फ़ौजी जवान थे, हमारे जो मुजाहिदीन, जिनको मैं कहूँ मुजाहिदीन इस्लाम थे, अल्लाह रसूल के नाम पे इस ममलकत की हिफाजत के लिए टैंकों के नीचे अपने बम बांध के जिस्मों के साथ लेट गए थे। और भारत को इबनतनाक शिकस्त हुई थी। और निरंजन प्रसाद जो उनका जनरल था, जिन्हें कहा था लाहौर के जिमखाना में जाके, उस ज़माने में जिमखाना जो था ये बाग जना, जिसको लॉरेंस गार्डन कहते थे, यहाँ होता था। उसने कहा था वहाँ जाके हम शराब पियेंगे। फिर उनके दांत जो हमारे मुजाहिदीन ने इकट्ठे किए, हम अज़ीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर को, हम मेजर शफ़क़त बलोच जो बाद में कर्नल शफ़क़त बलोच बने, और हम मेजर अमीर अफज़ल जिनको हुज़ूर पाक का सिपाही कहा जाता था, जिन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं। हुज़ूर का जलाल व जमाल लिखा है, कश्मीर के बारे में लिखा है, पाकिस्तान के बारे में, जो जहाँ हमारे साथ गद्दारियाँ हुई 1971 की जंग के हवाले से भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। मैं मरहूम से मिला था 100 बरस की उम्र में, उन्होंने कुछ साल पहले जो है उनका इंतकाल हुआ, मैंने उनकी ज़ियारत की थी। खैर, तो आज मुझे उस 1965 की जंग के हवाले से आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। जब भी ये दिन आता है, ज़िंदा कौमें जो होती हैं वो अपने शुहदा और गाज़ियों को याद रखती हैं और आने वाली नस्लों को बताती हैं। ऐसे नहीं, इकबाल कह गया, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे धारा। तो ये बातें इसलिए अलामा करते थे कि हमें अपनी तारीख़ का पता होना चाहिए। हमारी तारीख़ सुल्तान महमूद गज़नवी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वक़ास, अबू उबैदा बिन जर्राह और ये सुल्तान टीपू, ये बातें जब हम करते थे तो बाद लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन हो सकता है जी। बाज़ अज़हान ये सोचते थे। लेकिन 1965 की जंग में बिल्कुल उसी तरह के वाक़यात हुए। जनाब खालिद बिन वलीद ने जिस तरह रोमियों का मुकाबला किया था और जिस तरह बहादुरी के जौहर दिखाए थे। खैर, आज मुझे ख़ास आपको, अब मुझे लोग बहुत सवाल करते हैं, वो कहते हैं आजकल बाज़ नाहल लोगों की वजह से, बाज़ चंद अफराद की वजह से लोग जो हैं वो पूरी पाकिस्तान की फ़ौज जो है, हमारी अज़ीम फ़ौज, उसको उसके ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं और बड़ी बदज़ुबानी भी करते हैं। खुदा के लिए मैं उनसे कहता हूँ इस तरह की बात ना करो। जो लोग वतन की हिफाजत के लिए एक दिन या एक रात जो हिफाजत करते हैं, वो पूरे जो होते हैं एक साल के रोज़े उनसे ज़्यादा अफजल, उनको ज़्यादा सवाब मिलता है। और गाज़ी और शुहदा जो होते हैं, महाज़ों की सराहत करने वाले, हदीस पाक के मुताबिक इनके दर्जात बुलंद मुसलसल होते रहते हैं। ऐसे नहीं किसी ने कहा था कि कुश्तगाने खंजर तस्लीम रहा, हर ज़मास गैब जाने दी गरस्त। तो लोग मुझे कहते हैं जी अच्छा गाजी साहब ये बताएं कि 65 में तो बहुत हमने कामयाबी हासिल की, हमें रूहानी बरक़ात भी आई। वो वाक़यात मैं असल में आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद कैसी, और मौला अली मुश्किल कुशा की और बुज़ुर्गान दीन की इमदाद कैसे हासिल हुई थी। लेकिन लोग कहते हैं जी फिर 71 में क्या हुआ था। इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि 71 में क्या हुआ था। 65 में जो था, पाक किरदार ने ये जो थी वो हमें फ़तह दी थी। और किरदार पे जब हम हारे तो बद किरदारी की वजह, या ख़ान और जल न्याजी जैसे जो थे बद किरदार लोग, उनकी वजह से हमें शिकस्त हुई। और अपने मीर जाफ़र और मीर सादकों की वजह से हमें शिकस्त हुई थी। अब तारीख़ में अगर हम वापस चले जाएं तो मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। आपको पता है तातारियों ने जब हमला किया था, बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी, ईरान को, सेंट्रल एशिया को, सबको तबाह बर्बाद मुसलमानों को कर दिया था। तो उस वक्त ख्वारज़म शाह जो था वो निकला अपने घोड़े पे मुकाबला करने के तातारियों के। तो उसने आगे होके अपना घोड़ा वापस किया, अपनी फ़ौज को वापस ले गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैंने घोड़ा इसलिए वापस किया कि मैंने फ़रिश्तों और औलिया अल्लाह की रूहों को
چنگیز کی جو فوجیں ہیں ان کے لشکروں کے سایہ اوپر کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور وہ روحیں یہ کہہ رہی ہیں اے کافر قوم، ان فاجروں کو قتل کر ڈالو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس لیے ہمیں آج یہ مرحلہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر ہیں۔ آپ دیکھیے نا، میں نے کئی دفعہ کہا سیاچن پہ جو لوگ بہت فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ایک رات اور ایک دن کوئی مائی کا لال مجھے چل کے سیاچین پہ رہ کے دکھائے۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت ملک ہمارا جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ غیب سے مدد کیسے، روحانی مددیں کیسے ہوئیں۔ میں اپنی طرف سے اگر باتیں بیان کروں گا، لوگ کہیں گے یہ آپ جا کے کسی سے پوچھیں، اوان شریف جو گجرات میں ہے، حضرت قاضی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے، وہاں بم گرا تھا، ایز اٹ از پڑا ہوا تھا، بچے اس پہ کھیلتے تھے۔ چند سال پہلے تک تھا، اب میں کافی عرصے سے نہیں گیا، مجھے نہیں پتہ، پہلے دیکھا تھا ہم نے وہاں وہ بم اسی طرح ہی پڑا ہوا تھا، نہیں پھٹا تھا۔ اور پیر فضل گجراتی نے اس کے بارے میں تو بڑے اشعار بھی لکھے تھے، اس وقت مجھے ذہن میں مستحضر نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ جب کیم نیر واسطی گئے تھے تو اس وقت ان کو وہاں کے مجاور نے بتایا کہ 6 ستمبر کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پنروار سے آواز آتی تھی بار بار، حیا علی الجہاد، حیا علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف، آؤ جہاد کی طرف۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے لگتا تھا کہ یہاں سے جو مزار پاک سے سیدنا بلال حبشی کی روح بھی جو تھی وہ پاکستانی کی مدد کر رہی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں جنگ اخبار کا 12 اکتوبر 1965 کی اشاعت میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی فوج یا رسول اللہ نعرہ رسالت اور یا علی کے نعرے لگاتے ہوئے بھارتی فوج ٹڈی دل فوج کو بری طرح انہوں نے شکست دے دی، اور اس مارکہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور علی المرتضیٰ شیر خدا مجاہدین کے سروں پر موجود تھے، اور ایک محاذ پر سبز کپڑوں والے بزرگ مجاہد گھوڑے پہ دیکھے گئے، اور ایک نورانی خاندان کو مجاہدین کی امداد کرتے ہوئے سرگودا کے ہوائی اڈے پر ایک بزرگ نے اپنی جھولی میں بم لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی طرح کہ بے شمار واقعات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایبٹ آباد کا ایک شخص، یہ بھی جو ہے وہ روزنامہ جنگ 24 اکتوبر 1965 میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں گھاس کاٹ رہا تھا تو 2 جوان گھوڑوں پر سوار بڑی تیزی سے گزرے۔ کچھ دیر بعد ایک بزرگ ہستی جو تھے، جن کی داڑھی ذرا سفید تھی، وہ سوار تیزی سے گزرے تو میں نے ان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا یہ گھاس کا گٹھرا مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، میری مدد کر دیں۔ تو ان بزرگ نے صرف اپنی چھڑی سے اشارہ کیا تھا اور میری گٹھری جو تھی وہ میرے سر پہ آ گئی۔ تو میں نے گٹھری وہیں پھینکی، میں نے جا کے ان کی لگام پکڑی، میں نے کہا مجھے تعارف کرائیں آپ کون ہیں، یہ اتنی بڑی کرامت آپ سے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا سیال کوٹ میں ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے پاکستان پہ، میں وہاں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ نوجوان جو اتنے روشن چہروں والے، انہوں نے فرمایا یہ میرے جو تھے شہزادے تھے حسن و حسین، یہ بھی اس جنگ میں آ رہے تھے مدد کرنے کے لیے پاکستانی فوج کی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ لوگ ہیں یہ کیسے ہے۔ اسی طرح ایک شخص سیدنا علی کو خواب میں دیکھا، یہ روزنامہ کوہستان ہے 10 نومبر 1965 کا۔ اس نے دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب علی المرتضیٰ مجاہدین میں اسلحہ تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ 24 اگست کا یہ جو نوائے وقت 25 اگست 1965 کا اخبار ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ کل جب بھارتی فوج نے چناری سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو مجاہدین نے نعرہ حیدری لگاتے ہوئے جب آگے بڑھے تو ایک بھارتی فوجی جس کا نام رام چرن تھا وہ خوف سے ہی اسی وقت مر کے ہلاک ہو گیا۔ اور جن کو یہ یقین نہیں آتا، ابھی لندن والا تو ابھی واقعہ ہوا ہے نا، جو پچھلی حکومت کے دور میں آپ نے دیکھا ہی تھا، ابھی لندن آیا تھا جہاز پہ حملہ کرنے، جو اس کا حال ہوا ودن 3 منٹس جو تھا وہ اس کو گرا لیا ہوا تھا اور باقی بھاگ گئے تھے بزدل۔ اسی طرح 7 ستمبر کو سیال کوٹ کے محاذ پر، یہ بھی روزنامہ جنگ 24 اکتوبر میں ہے، کہ لوگوں نے اپنے دیکھا، ایک وہاں پہ کئی لوگوں نے دیکھا، ہمارے جو فوجی وہاں پہ لڑ رہے تھے، کہ سیال کوٹ کے محاذ پر ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑتے دیکھا، جن کے یہاں پہ جو تھا امامہ شریف اس کے اوپر لکھا ہوا تھا عبد القادر جیلانی۔ تو اس قسم کے یہ روزنامہ 24 اکتوبر 1965 ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہیں وہ بزرگان دین نے، اور مجھے خود میجر امیر افضل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بزرگ، میں نے جیسے عرض کیا کہ 100 سال کی عمر فوت ہوئے، انہوں نے قرآن حکیم کی تفسیر بھی لکھی۔ سلطان بشیر صاحب جو ہمارے
قابل فخر سائنسدان ہیں، ان کے ساتھ مل کے بھی انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں ساری میں نے ان کا مطالعہ کیا۔ آپ پڑھیں حضور کا جلال و جمال، تو آدمی کو ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا، اور پھر افسوس کی خبریں، تو یہ جو ہماری شکست ہوئی 71 میں، یہ کردار کی شکست تھی۔ اور پھر 1965 کی جنگ کے بعد پھر بھارت نے کیا کیا تھا، ایک کمیشن بنایا، انہوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے، انہوں نے اسپین بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو مسلمان وہاں 750 سال جو تھا حکومت کرنے کے بعد کیوں ذلیل کر کے وہاں سے نکالے گئے، ایک مسلمان بھی نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے جب جا کے وہاں پہ ساری ریسرچ کی، تو انہوں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک ان کی نسبت ان کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ، ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جو اقبال کہتا ہے نا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ ایک انہوں نے کہا یہ کمزور کریں، اور دوسرا مسلمان قوم میں نا اتفاقی، یہ جو تعصب ہے علاقائی گروہی زبان کا تعصب، اس کو آپ ابھار دیں۔ تو اس طرح وہاں مسلمان جو تھے اپنی نا اتفاقی انتشار کی وجہ سے وہاں پہ جو تھے مسلمانوں کو شکست ہوئی، نام و نشان مٹ گیا۔ یہ کرنا چاہیے۔ یہ جب ہم سندھو دیش کی باتیں نعرے سنتے ہیں، جب ہم بلوچستان میں تخریب کاری دیکھتے ہیں، جب ہم بعض ہمارے جو وانا وغیرہ کے علاقے میں یہ جو لڑائیاں دیکھتے ہیں، تو یہ اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں افتراق اور اختلاف پیدا کر کے ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ رسول کے نام پہ، میں ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں قوت اور طاقت اصلی، جو ہماری ملک کی جن کے ہاتھ میں قوت طاقت، ان سے کہوں گا کہ نفرتیں خدا کے لیے مٹائیں، محبتوں کا پیغام دیں، اور اپنا تو معاملہ یہ ہے، ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے مل کے نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔